بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنا تھرڈ سیشن آف ماڈیول 7 کنٹینیو کریں گے. ہم لوگوں نے لاسٹ سیشن میں منگولز امپائرز کی بات کی تھی اور منگولز کا جو اٹیک تھا پوری دنیا پہ تقریباً اس کے بارے میں بات کی تھی. تو آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اور پھر تھوڑا سا آٹومن امپائر یعنی عثمانیہ خلافت کے شروع کے دور کی بات کریں گے اگر وقت نے اجازت دی. آج جنوری کی 8 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، جمادی الثانی 15 1444 ہجری. ہم لوگ انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ کے ہجری ڈیٹ بھی ہمیں یاد رہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان بہت سی چیزوں سے، اور ان میں سے یہ ایک چیز ہے جس سے اپنے آپ کو اسلامی تاریخ سے وابستہ کریں انشاءاللہ. ہم نے جو ہے پچھلی کلاسوں میں کروسیڈ اور ان کے کروسیڈ کو کمپلیٹ کیا تھا جو صلیبی جنگیں تھیں. اس کے بعد پھر ہم نے منگولز کی ابتدا کی تھی کہ کس طرح سے منگولز آئے اور کس طرح سے کروسیڈز کے درمیان ہی، صلیبی جنگوں کے درمیان ہی منگولز آ گئے تھے. پھر میں نے تھوڑا سا ان 3 ادوار کو سیپریٹ کیا تھا بائی 3 ملینیمز. سب سے پہلے ملینیم یعنی ایک سن 1 عیسوی سے 1000 عیسوی تک، پھر سیکنڈ ملینیم دوسرا 1000 سال سن 1001 عیسوی سے 2000 عیسوی تک، اور پھر تھرڈ ملینیم جس میں آج کل ہم لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ سارا چیزیں میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو سے شیئر کی تھی اور تفصیل سے ہم لوگوں نے اس کا ڈسکس کیا تھا. انشاءاللہ یہ سلائیڈ میں موجود ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر مسلمانوں کے امپائر جو ہے، آج ہمیں کچھ تھوڑے سے نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو میں تھوڑا سا اس کو بریفلی اوور ویو کروں گا تاکہ سب لوگ انشاءاللہ ایک پیج پہ آ جائیں. تو تقریباً مسلمانوں کی جو حکومت ہے پوری دنیا پہ، اسلامک امپائرز، وہ 1291 برس ہے، یعنی 1291 ایئرس لانگ. اس کے اندر شروع میں اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو عیسوی کے لحاظ سے پہلی عیسوی میں آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس کے بعد راشدون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، پھر راشدون کیلفت یعنی خلفاء راشدین کا دور ہے، پھر ہم امید، عباسی، اسپینش امید ان اسپین، پھر جو سمنید، فاطمید، اور پھر یہ ساری مختلف امپائرز کو ہم اسٹڈی کرتے ہوئے ہم جو ہے آج سمجھ لیجئے کہ ہم نے منگولز کی بات کی ہے. پھر ہم آٹومن امپائر کو شروع کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی باقی چیزوں کو کنٹینیو کریں گے. یہ پہلے 1000 سال ہیں، یہ دوسرے 1000 سال ہیں، اور اب ہم لوگ تیسرے 1000 سال میں رہ رہے ہیں. یہ ایک نقشہ ہے جس میں عباسی کیلیفیٹ جب آہستہ آہستہ فریگمنٹڈ ہو گئی تھی تو کس طرح سے فریگمنٹیشن ہوئی تھی. اس میں آپ کو یہ پورا لیجنڈ اس کا نظر آ رہا ہے، تو آپ لوگ اس کو نقشے کو خاص طور سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بھی. اچھا، تو ہم لوگوں نے بیسکلی لاسٹ 2 سیشنز میں 9 کروسیڈز کو کور کیا تھا. 9 صلیبی جنگیں ہوئی تھی جس میں بیت المقدس جو ہے ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تھا، پھر بیت المقدس دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا الحمدللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں. اس کے بعد پھر تقریباً سمجھیے سلجوق امپائر آئی، یہ بھی ترک نیشن کی تھی، ترک بیک گراؤنڈ تھا ان کا. انہوں نے تقریباً
कुछ अरसे 150-200 साल उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद फिर मंगोल्स आ गए। मंगोल्स ने फिर सबको तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर उसके बाद क्या तारीख ने अपना सर उठाया, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नक्शों के ऊपर, ये मैप्स के ऊपर मैं हमेशा बहुत अहमियत देता हूँ इनको, तो आप लोग भी प्लीज़, जो जो लोग पॉसिबल है जिनके लिए, वो नक्शा जो है वो अपने लिहाज से इसको नक्शा जो है अपने घर में खरीद के या किसी लिहाज से इसको लगाने की कोशिश करें, ताकि आपकी नज़र मुसलसल रहे। मेरे ख्याल में ये किसी ने एडिटिंग मोड में आके ये लाइन डाल दी है, तो आई अपोलोजाइज। तो मैं वो ऑप्शन बंद करना भूल गया था। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि थोड़ा सा जो एडिटिंग मोड में ना जाएं, वरना फिर यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब मंगोल्स का पीरियड हमें पता है कि तकरीबन 150 साल चला, 1206 से लेके 1368 तक। तो और फिर मैंने आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर किया था, जो जो मंगोल्स या जो तैमूरी सल्तनत थी, या इवन के जो मुगलिया सल्तनत थी, उनके सब आबा व अजदाद जो हैं वो कहाँ से आए। तो इन लोगों का जो अपनी किताबों में लिखा है, इनकी अपनी किताबों में ये लिखा है, इस तरह का चार्ट्स हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो उनके बेटे थे, हाबिल, काबिल और शीत अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे थे जो सरवाइव किए थे, याम तो वहीं समंदर में तबाह हो गए थे, लेकिन साम, हाम और याफिस बचे थे। उनमें से साम अरब और अरेबियन कंट्रीज और ईरान में चले गए, हाम जो है अफ्रीका में चले गए, लेकिन याफिस जो थे वो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न साइड पे गए। तो इनके खानदान से जो ये पूरा फिर एक खानदान बना, तो वो मंगोल खानदान उन्हीं की आल औलाद में से है। तो इनके 8 बेटे थे, उनमें से एक का नाम था तुर्क। तो तुर्क के नाम से अब ये जितना इसके बाद से पूरा खानदान चला, ये तुर्की खानदान कहलाता है। फिर तुर्क के बेटे तूतक थे, और फिर उनके मुख्तलिफ 4 बेटे थे अलिंजा खान के यहाँ, फिर एक बेटा पैदा हुआ मंगोल। तो तुर्क मंगोल जो है वो तुर्क हैं, लेकिन तुर्क के अंदर तातारी भी हैं, मंगोल्स भी हैं। तो यहाँ से आप देखें, ये 2 भाई थे, मंगोल और तातार, यहाँ से खानदान चले। इसी वजह से बाज़ औक़ात हम लोग सोचते हैं कि ये तातारी क्या मंगोल्स हैं या अलग हैं। तो यहाँ से आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा होगा कि याफिस के आल औलाद में से एक था तुर्क, और उसकी फिर आल औलाद में से एक मंगोल था और एक तातार था। फिर यहाँ से सिलसिले चले, और फिर मंगोल के बाद से आप समझ लीजिए कि फिर इसका एक बेटा था कारा खान, और उसका बेटा ओगुस खान था। अगर आप लोगों ने अर्तुरुल सीरीज देखी है, तो उसके अंदर ये सब जो हैं अपने किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का जिक्र करते हैं, जिसका नाम है ओगुस ओगुस खान। ओगुस खान बोलते थे पहले, फिर ये चेंज होकर खान में बदल गया था। लेकिन बहरहाल ये ओगुस खान जो है, ये जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके बताते हैं कि ये दौर ओगुस खान का तकरीबन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर है। यानी ये इतने पुराने इनके बुजुर्ग थे। और चूंकि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, तो हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये भी कोई एक पैगंबर रहे हों जिनका नाम चेंज होके और तालीमात चेंज होके फिर एक नई चीज में चली गई, अल्लाह आलम। ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए कि ये एक नक्शा है जिसके अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस बड़े सैलाब के बाद, नूह अलैहिस्सलाम की जो औलाद, हाम जो है ये अफ्रीका की तरफ, साम जो है ये सऊदी अरब और फिर आपके ईस्टर्न साइड के ऊपर, और फिर याफिस जो है ये बेसिकली फिर मजीद सेंट्रल एशिया, चाइना और मंगोलिया और इस साइड पे चले गए थे। फिर ये आगूस खान का खानदान चला है। फिर इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि इनकी गौस खान की 2 बीवियां थीं, और दोनों बीवियों से इनके 3-3 बेटे थे, और हर बेटे से फिर 4-4 मजीद बेटे थे। तो उसको फिर अगर आप देखें तो 24 खानदान बन गए थे। इनमें से एक ट्राइब था जो काई था, इस बेटे का नाम था काई। काई ट्राइब से फिर ये पूरा जो आपको अर्तुरुल और सुलेमान शाह और अर्तुरुल और फिर उस्मान, तो यानी पूरी उस्मानी सल्तनत जो शुरू हुई है ना, वो काई से शुरू हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिए। इसी तरह से इनमें जो दूसरे बेटे थे सारे, इन सब के अपने अपने कबीले थे, और इन लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि ये नोमैड्स थे, खाना बदोश थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ दुनिया में अपनी जगहों पे, खास तौर से सेंट्रल एशिया और उनकी जगहों पे अपने समझें कि आबाद हुए थे। और इसी तरह से फिर आगे चलते गए। फिर हम देखेंगे आगे एक किनिक कबीला था।
اس سے جو ہے وہ پھر تیمور لنگ جو تھا وہ پیدا ہوا تھا. اسی طرح سے ان کے خاندان کے مطابق اور ہمارے ہسٹورین کے مطابق انہی کی منگول کی کتابوں کے مطابق جو ٹائم لائن انہوں نے بودون 4 کا اپروکسیمیٹ کیا وہ ہے تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی. اگین اللہ عالم، یہ صرف ہسٹورینس کی باتیں ہیں. پھر اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھی ہیں اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیے آ کے چنگیز خان آ گیا. یہ منگولین کے خاندان سے تھا. اور پھر ہم دوسری طرف دیکھیں گے کہ یہاں سے ایک خاندان تمانی خان سے خاندان چینج ہوا تھا. یہاں سے قراچار برلاس ہوا تھا اور پھر قراچار برلاس سے امیر تیمور پیدا ہوا. تو اس کا تعلق چنگیز خان سے بھی تھا اور یہ مین خاندان سے تھا، ترک خاندان سے اور منگول خاندان سے. لیکن یہاں سے پھر چنگیز خاندان کے 4 بیٹے تھے. اس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر پچھلی کلاس میں کیا تھا. اوگدئی خان، جوچی خان، طلوئی خان اور چغتائی خان. پھر یہ مختلف جگہوں پہ جا کے آباد ہو گئے تھے. پھر ان میں سے طلوئی خان جو اس کا ایک بہت چہیتا بیٹا تھا چنگیز خان کا، اس کے 4 بیٹے تھے جن میں سے قبلائی خان اور ہلاکو خان بہت مشہور ہوئے کیونکہ ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا اور قبلائی خان نے چائنا کی سائڈ پر، بلکہ چنگیز خان کے بعد جس نے حکومت سنبھالی تھی پورے منگولینز کی وہ قبلائی خان نے سنبھالی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک برکہ خان ہوتا ہے جو جوچی کے خاندان سے تھا اور یہ برکہ خان وہ تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پہلا منگول تھا جس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے جو ہے ہلاکو خان اور ان لوگوں کے خلاف جنگیں کی اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ علامہ اقبال کا شعر کے پاسباں دے دیے صنم خانوں سے، پاسباں دے دیے حرم کو صنم خانوں سے، پاسباں دے دیے حرم کو اس طرح کچھ ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صنم کو قدے تھے، جو بتوں کو پوجنے والے تھے، جو دوسرے مذاہب کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر کے حرم کا اور اللہ تعالیٰ کی کے سیکرڈ جگہوں کے پاسبان بنا دیے ہوئے. تو بہرحال یہ ایک بریف سمجھیے منگول خاندان، خاص طور سے چنگیز خاندان کے. یار یہ ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہے یہ کون، یہ لائن وغیرہ کون، تو میں اس کو ایک سیٹنگز میں جا کے اس کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اندازہ ہے یہ یلو سی لائن جو آ رہی ہے، یہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی سے غلطی سے ہوئی ہے تو پلیز اس کو انڈو کر دیجئے. بہرحال اب یہ مجھے اس وقت لائیو اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال تو یہ جو منگول امپائر تھی یہ فاؤنڈیڈ بائی چنگیز خان تھی 1205 میں. منگولیا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے قریب ہے، ابھی آپ کو نقشے میں بھی میں انشاءاللہ دکھاؤں گا. آفٹر یونائٹنگ آل منگولینز اینڈ چائنیز ٹرائبس، کیونکہ چنگیز خان کے جو ایک خاص جو فیچر تھا وہ یہ تھا کہ اس نے بہت سارے منگول ٹرائب جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے اور اپنے اپنے ایگزسٹنس کے لیے وہ آپس میں لڑائیاں بھی کرتے تھے. تو چنگیز خان نے ان سب کو ملا کے اور جو ہے وہ اس نے سب کو ملا کے ایک فورس بنائی تھی جو کہ فائنلی پھر پوری دنیا پہ چھا گئی تھی ایسٹ اور ویسٹ میں. اور تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 9 ملین اسکوائر مائلز ان لوگوں نے جو ہے وہ رول کیا تھا. چنگیز خان کی اپنی زندگی یہ ہے کہ اس کا رول جو تھا 1206 سے 1206 سے لے کے 1227 تک رہا. پھر قبلائی خان کا دور آیا 1260 سے 1294 تک. اس کے بعد پھر ہلاکو یا ہلاکو خان 1256 سے 1265 تک. اور یہ قبلائی خان کا بھائی تھا اور یہ دونوں گرینڈ سن تھے چنگیز خان کے. چنگیز خان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب وہ اس کی بستر مرگ پر تھا، جب اسے موت آنے سے کچھ پہلے اس نے قبلائی خان کی طرف اشارہ کر کے، اس وقت وہ 11 سال کا بچہ تھا، اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ پوری دنیا کو فتح کرے گا. کیونکہ چنگیز خان کی اپنی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ پوری دنیا کو فتح کریں اور منگول کو. اوکے، عدنان کہہ رہے ہیں کہ you can try unshare and share slides again to get rid of these yellow lines. اوکے، ایک سیکنڈ میں ذرا سا سلائڈس پہ انشیئر کر رہا ہوں، پھر دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. بیوٹیفل، جزاک اللہ عدنان، ماشاء اللہ. صحیح حل آ گیا اس کا.
थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर ये इस तरह से अब हम देखते हैं कि चंगेज खान के बेटे कितने थे और किस तरह से थे। ये मैं आप लोगों को चार्ट पहले दिखा चुका हूँ कि किस तरह से उसके 4 बेटे थे। तोलोई खान जो है उसके बच्चों से फिर हलाकू खान और कुबलाई खान आए। तो अब इसके बेटे जो थे गुदाई खान 1186 से 1241, ये गेंगिस खान अपना हेयर इसको अपॉइंट किया था। लेकिन ये कि फिर जब वो उसका इंतकाल हो गया तो उसके बाद लोगों ने डिफरेंट अंदाज से चीज़ें की, लेकिन बाद में फिर ये कुछ अरसे के लिए बन गया था। उसने 9 साल फिर हुकूमत की। ये ज़्यादा मुसलमानों के सिंपैथेटिक था, ये थोड़ा-सा मुसलमानों के करीब झुकता था चंगेज़ खान के दूसरे भाइयों के मुकाबले में। इसी वजह से इसे बहुत ज़्यादा पज़ीराई नहीं मिली। और इसने बल्कि जब अपना दौर था तो इसने उन लोगों को मस्जिदें बनाने दी थी मुसलमानों को, और मुसलमानों को जो कत्ल गारत किया था मंगोल्स ने, वो उस तरह से कत्ल गारत इसने नहीं किया था। फिर दूसरा बेटा था जोजी खान 1180 से 1227 तक, ये सबसे बड़ा बेटा था। और जो बरके खान था जो मुसलमान हो गया था वो इसी का बेटा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो जोजी खान के अंदर डिफरेंट जगहों पे इसको भेजा गया। फिर चौथाई खान जो है वो आप समझ लीजिए कि ईस्ट साइड पे ही रहा था, और हम देखेंगे कि वो जो इंडिया पाकिस्तान या उस तरफ जो थोड़ी बहुत चढ़ाइयाँ हुई थी मंगोल की तरफ से उसमें वो शामिल था। तो ये जोजी खान के खानदान से था। चुगताई खान जो है ये जंगेज खान का दूसरा बेटा था। और उसको जब, क्योंकि चंगेज खान ने बहुत से इलाके असाइन कर दिए थे कि फला फला लोगों के पास फला फला इलाके रहेंगे, तो उनमें से इसके हिस्से में काज़िख्स्तान, काशगर, काशगर जो अब चाइना में है, काज़िख्स्तान हमें पता है वो सेंट्रल एशिया में, और तुर्किस्तान अंडर हिज रूल। तुर्किस्तान आप समझ लीजिए बिल्कुल कैस्पियन सी के नीचे है। और ये मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था और इसने बहुत ज्यादा टॉर्चर किए थे। फिर आता है इसका बेटा तुलोई खान। तुलोई खान जो था ये 1192 से 1232 तक था, और ये चंगेज खान का सबसे छोटा बेटा था। इसने जो है ईरान में निशापुर, अफगानिस्तान में हेरात, फिर ईरान में मर्व एरियाज जो थे ये इसने कॉन्कर किए थे। और ये 1230 में उस वक्त इसका इंतकाल हो गया जब इसका बाप अभी जिंदा था। और उसके डिसेंडेंट में से फिर जो लोग थे वो तिब्बत के इलाके में, समझे साउथ चाइना में, और वो वहीं से फिर ये दलाई लामा और ये सारी चीजें जो शुरू हुई थी वो इसी के खानदान से थी। कुबलाई खान और हलाकू खान इसी के बेटे थे, तुलाई खान के। ठीक है, फिर कुबलाई खान जो था, जो समझिए कि तुलोई खान का बेटा था, चंगेज खान का पोता था, वो 1215 में पैदा हुआ। और उसने मंगोल एम्पायर को तकरीबन 30 साल तक इसने रूल किया। ये वो बंदा था जिसको चंगेज खान खुद चाहता था कि वो उसका हेयर बने। फिर उसने चाइना के ऊपर, उसको शुरू में चूंकि लोगों ने, उसके आने वाले लोगों ने इतना एग्री नहीं किया, तो उसने फिर चाइना की तरफ भेज दिया था। तो जो असल चाइना को चंगेज खान के जमाने में पूरा फतेह नहीं हुआ था, असल पूरे का पूरा चाइना जो फतेह हुआ है वो कुबलाई खान के जमाने में हुआ है। और आप लोगों ने अगर मार्को पोलो की स्टोरी पढ़ी है तो याद रखिएगा कि मार्को पोलो इसी से जाके मिला था, और बाकायदा इसके इसके दरबार में जाता था। और इसने इसके बारे में अपनी जो लिखी हैं सारी तहरीरें इसकी हैं, डॉक्यूमेंट जो उसने किया, उसने उसमें कुबलाई खान का बहुत ज्यादा जिक्र भी किया है। अ, अच्छा, उसके बाद हलाकू खान जो ये भी तोले खान का दूसरा बेटा था, और ये चंगेज खान का पोता था। ये है जिसने समझिए कि वेस्टर्न एशिया, अल खानेत जो ईरान में जो है हुकूमत कायम हो गई थी उसको, और उसके बाद फिर बगदाद को जो डिस्ट्रॉय किया, मुसलमानों के गढ़ को, मुसलमानों के समझ लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटी को इसने तबाह बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर इसने ये ही बंदा था जिसकी वजह से अब्बासी खिलाफत बिल्कुल एंड पे आ गई थी, क्योंकि जो लास्ट कैलिफ था उसको इसने बहुत बुरी तरह से दर्दनाक अंदाज से जो है कारपेट में लपेट के और फिर घोड़े उसके ऊपर से चलवा दिए थे, जिससे जो अब्बासी खिलाफत का लास्ट खलीफा था उसकी मौत वाक़ हो गई थी। ये अलखानत अम्पायर का एक नक्शा है, आप लोग इसको गौर से देख लीजिए कि ये कौन कौन से एरियाज पे शामिल है। ये आपका कैस्पियन सी है, यहाँ से आपका एनाटोलिया वगैरह शुरू हो जाता है, ये बगदाद है तो आप समझ लीजिए ये इराक है, फिर सीरिया है, ये बाकी यहाँ पे सऊदी अरब का इलाका है। तो ये मेनली ईरान है, निशापुर और मर्व जिसका जिक्र हुआ था ये ईरान है। फिर यहाँ से आप समरकंद और बुखारा और काबुल अफगानिस्तान के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से दियल खानत का एक और नक्शा है जिसमें आपको अंदाजा होगा कि ये मंगोल की के असर से जो ईरान पे कब्जा हुआ था वो किस तरह से कितनी दूर दूर तक उन्होंने। फिर ये कि एक और
چیز جو بہت لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا، کہ جو سلک روڈ ہے، جو بیسیکلی ٹریڈ راؤٹ کہلاتا ہے پوری دنیا میں، جس نے ٹریڈ کو ایک نیا انداز دیا، ایک نئے طریقے سے لوگوں نے تجارت شروع کی، وہ سلک روڈ جو ہے وہ بھی ایکچولی بنانے والے منگولز تھے. یعنی انہوں نے کوئی اس کو کنسٹرکٹ نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرنے کا اور تباہ و برباد کرنے کا، تو یہ بیسیکلی آج بھی یہی راؤٹ استعمال ہوتا ہے جس کو سلک راؤٹ کہتے ہیں. اور یہ تجارت کے لیے آج بھی ایسٹ اور ویسٹ کو ملاتا ہے، بلکہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب کو آپس میں ملاتا ہے. یہ سلک راؤٹ کہلاتا ہے. اب منگول امپائر اب دیکھیے کہاں کہاں تک پھیل گئی تھی. اب ذرا آپ اندازہ کریں، یہ پورا چائنا فتح ہو چکا ہے، پورا منگولیا، یہ رشیا کے پورے علاقے ہیں، سائبیریا، پھر ماسکو تک پہنچ گئے تھے منگولز. تو اسی طرح سے یہ بڑھتے بڑھتے یہ بلیک سی کے اوپر جو ہے یہ یورپ کے اندر پہنچ گئے تھے. پھر نیچے آ کے یہ مڈل ایسٹ یعنی بغداد، سیریا، اور انہوں نے ایران کے اوپر جو قبضہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں سمجھیں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ جو سلجوکس تھے وہ بھی ٹرکس تھے، اور وہ جو قنیق قبیلہ تھا ان کے ڈسینڈنٹس جو تھے وہ یہاں کیسپین سی کے پاس یہاں آ کے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بھی آ کے پورا انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو اب سلجوق امپائر تو ختم ہو چکی ہے، تو ان کی جتنی امپائر تھی وہ سبھی منگولز نے قبضہ کر لیا اس پہ. بغداد سے عباسیہ خلافت کا قلقمہ کر دیا، ختم کر دیا، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ اینٹولیا ترک کے کئی علاقوں میں داخل ہو گئے، اور پھر یہ سمجھیں ایجپٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، ایجپٹ کی طرف، جب جا کے پھر مملوک حکومت نے ان کو پیچھے دھکیلا. اور یہ سب ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں. ابھی دیکھیں منگول امپائر ایٹ دی ڈیتھ آف گینگس خان، یہ جو ڈارک گرین ہے نا، تو اس نے بیسیکلی چائنا کا آدھا حصہ، منگولیا اور پورا ناردرن رشیا جو ماسکو تک تھا وہ سارا اس نے کر لیا تھا. پھر قبلائی خان نے یہ جو لائٹ گرین ہے، پرشیا، تبت، چائنا، یہ سب قبلائی خان نے کیا تھا. اور اس کے بعد پھر سمجھے انڈیا کے اوپر بھی یہ آئے تھے، انڈیا پاکستان کے ایریا میں، لیکن یہ کہ پھر ان کو ریزسٹنس ملی تھی وہاں سے، اور تو پھر یہ وہاں پہ نہیں گھسے. پھر انہوں نے مزید اپنا سفر ویسٹ کی طرف کر دیا تھا. اور پھر یون ڈائنسٹی اور قبلائی خان کی جو تھی، اور پھر گریٹ وال بھی لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ اللہ عالم، ایک کہانی یہ بھی ہے کہ گریٹ وال جو بنی تھی وہ بھی انہی لوگوں کو چائنا سے دور رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی، منگولیا کو، اور خاص طور سے یہ جو ایریا ملتا ہے آپ کو. تو یہ لوگ پورے کوریا، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، پورا ان کے انڈر تھا، پورا چائنا، تبت، سب چیزیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ایکسٹینٹ تھی مغل سوری ان کی. یہ جو تصویریں ہمیں ملتی ہیں، اسٹیچو آف گنگس خان منگولیا میں، پھر قبلائی خان کی یہ تصویر اس کے بنائی گئی ہیں. اب اللہ عالم ان کی کتنی شکلیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، لیکن بہرحال. اور یہ ہلاکو خان لاسٹ ٹائم پتہ نہیں وہ فرقان کلاس میں ہے کہ نہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ قبلائی خان کی خبر کہاں ہے. تو جو میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منگولیا ہی میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں منگولیا کے قریب ایک اور علاقہ تھا وہاں پہ ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد یہ تلاش کرنے سے قاصر رہی ہے، اور ان کو کسی کو نہیں پتا کہ اس کی ایکچوئل قبر کہاں پر ہے. تو زیادہ تر جو تاریخ دانوں کا خیال وہ یہ ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا کہ گنگیز خان کی قبر کہاں پر ہے، یا اس کو کہیں ٹیمپرری دفنایا گیا تھا پھر نکال کے اس کو چینج کیا گیا تھا، اللہ عالم. لیکن بہرحال یہ ان کی شکلیں ہمیں تاریخ کے اس میں ملتی ہیں، کتابوں میں. اچھا، اب بغداد کیسے فال ہوا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک داستان ہے مسلمانوں کے لیے. المعتصم باللہ وہ آخری خلیفہ تھا عباسی خلافت کا، جس کو پھر ہلاکو خان نے مروایا تھا. اس نے بیسیکلی ایک لیٹر بھیجا تھا، لیٹر بھیج کے معتصم باللہ سے کہا تھا کہ بھئی تم اپنی ساری ٹیریٹوریز میرے انڈر کر دو اور مجھے ٹیکس دیا کرو، اور پھر حکومت ہماری ہوگی ساری، لیکن ہم تمہیں جینے دیں گے. لیکن معتصم باللہ نے اس کا خط پاڑ کے شاید اس کے قاصد کو بھی قتل کروا دیا تھا. تو اس کے اوپر ہلاکو خان پھر بہت زیادہ غصے میں آیا، تو اس نے پھر بغداد کے اوپر حملہ کر دیا. کافی دنوں اس نے سیج کیا، اس کے بعد فائنلی ان کے اوپر حملہ کر دیا. فال آف بغداد واز دی اینڈ آف دی عرب مسلم امپائر. اب ایک اور ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے، کہ ابھی تک امید خلافت، عباسد خلافت، ٹوٹل عرب حکمران تھے یہاں پہ، ابھی تک عجم حکمران یہاں پہ نہیں آئے تھے. تو عربوں کی 600 سال کی تاریخ
جیسے ہی بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا، وہ عربوں کی 600 سال کی تاریخ ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے ترکش مسلم جو ہیں، ٹرکش مسلم سے اٹھیں گے، پھر عثمانیہ خلافت قائم ہوگی، اور پھر اس طرح سے پوری دنیا میں عباسی خلافت کی جو عربوں کے پاس تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس بغداد کے اس میں بہت سے اسکالر جو علماء ہارون رشید نے اور مامون رشید نے بلائے تھے ساری دنیا سے، بیت الحکمہ قائم کیا تھا، ہاؤس آف وزڈم، جہاں پہ دنیا بھر کی کتابیں لا کے، گریک فلاسفرز کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھیں، اور فلسفہ اور منطق اور ان سب چیزوں کی بہت بڑا علم کا خزانہ تھا۔ اور پھر اس نے ساری دنیا سے سائنٹسٹ بلائے تھے، جن لوگوں نے پھر اپنی ریسرچ کی تھی۔ ہارون رشید اور مامون رشید نے ان کے لیے باقاعدہ وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، ان کو پے ملتی تھی صرف اس بات کہ وہ مزید کتابیں ٹرانسلیٹ کریں، لوگوں کو پڑھائیں، اور سائنٹیفک ایریاز میں ریسرچ کریں اور گرو کریں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ لوگوں نے مسلمانوں کی تاریخ میں جو لوگ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جو بہت سی جو آئیڈیاز ہیں، سائنٹیفک آئیڈیاز، وہ مسلمانوں ہی کی ایجادات ہیں، جس کو بعد میں یورپ نے، کچھ نے اسپین سے اور کچھ نے بغداد سے، جو تھوڑا بہت لٹریچر بچا تھا، یا جو لوگ اس وقت وہاں پہ آباد تھے، انہوں نے وہاں سے علم حاصل کر کے پھر یورپ کی سائڈ پہ جا کے، پھر یورپ کا اس وقت، جس وقت ہمارا گولڈن پیریڈ تھا بغداد میں اور اسپین میں، اس وقت یورپ کا ڈارک پیریڈ تھا۔ پھر جیسے ہی ہمارا ڈارک پیریڈ آیا، کروسیڈ، منگولز، اور پھر مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اسپین سے اور بغداد سے حکومتیں ختم ہو گئی ہماری، تو پھر یورپ کا گولڈن پیریڈ آنا شروع ہوا۔ لیکن اس کی بیسس کیا تھی، یہ ہم مسلمانوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہے، اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی جنگوں میں فتوحات دی۔ لیکن جیسے ہی ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا اور اپنی پرسنل عیاشی میں پڑے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہم سے لے کے ان لوگوں کو دے دیں جو مسلمانوں کے شدید ترین دشمن تھے، اور بعد میں انہوں نے وہی چیزیں اس میں مزید گروتھ کر کے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی، اگر آپ پوری مسلم ہسٹری کو 2 منٹ میں کور کرنا چاہیں نا، تو یہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری، جو کہ انشاءاللہ، کیونکہ رولر کوسٹر کی طرح اپس اینڈ ڈاؤن تو ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق ایک بہت ہی تابناک دور آنے والا ہے، جس میں پوری دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن وہ اسی وقت آئے گی جب مسلمان دوبارہ اسلام پہ آ جائیں گے، کیونکہ ہمارے مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنے زندگیوں میں سنتیں لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بندے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فتوحات دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو ہے کروسیڈز وغیرہ کے اس میں جو ہے بہت سی چیزیں استعمال ہوئی تھیں، پھر منگولز کے اس میں تو آپ سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ عباسی خلافت کے وقت آنے لگا تھا۔ پھر عباسی خلافت ہمیں پتہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جا کے ایجپٹ میں مملوکس کی گورنمنٹ کے اندر سمبولک وے میں عباسی خلفاء نے حکومت کی تھی کچھ عرصے اور، لیکن وہ بیسیکلی صرف ریلیجس افیئرس کے لیے تھے، باقی جو گورنمنٹ افیئرس تھے یا جوڈیشری وغیرہ تھی، وہ سب ان کے مملوک حکومت کے ہاتھ میں تھے۔ اور ہم لوگوں نے آلریڈی سلجوق، مملوکس اور دوسری ان کو تو اسٹڈی کر ہی لیا ہے۔ ہلاکو خان نے ایسٹ سے حملہ کیا اس کے اوپر، بغداد کے اوپر، اور یہ سمجھے مڈل ایسٹ کے اوپر، اور منگولز حکومت جو ہے اس میں مختلف، اس میں لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، اور سم آف دیئر گروپس اینڈ رولنگ انڈیپینڈنٹلی، یعنی چنگیز خان کے مرنے کے بعد یہ تھوڑے سے بٹ گئے تھے آپس میں، تو ان لوگوں نے چائنا کی طرف، سینٹرل ایشیا اور پھر ایسٹ کی طرف، یہ مختلف لوگ تھے جو حکومتیں کر رہے تھے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں سے بھی ذکر کیا کہ معتصم باللہ نے جب لیٹر پھاڑ دیا اور اس کو بھیج دیا واپس، تو منگول نے پھر اس نے ان لوگوں کو اٹیک کر دیا بغداد کے اوپر، اور پھر جو ہے تباہ و بربادی کی شروعات ہو گئی۔ تو مسلمانوں کے لیے آپ سمجھ لیے کہ دو مین ایسے اسلامک ہسٹری میں وقت آئے ہیں جب مسلمانوں کو تقریباً مسلمانوں کی فال آ گئی تھی۔ ایک تو یہ فال آف بغداد ہوا تھا جب عربس کی فال سمجھے آئی، اور پھر ایک ورلڈ وار 1 ہوا جب جو ہے وہ زمانے میں آپ سمجھ لیجئے کہ برٹش نے اور پھر امریکہ نے اور دوسرے لوگوں نے، رشیا نے، ان سب لوگوں نے پھر عثمانیہ خلافت
کو اینڈ کر دیا، اور پھر اینڈ سے سمبولک وے میں کچھ عرصے وہ اور چلی تھی، لیکن پھر 1923 میں عثمانیہ خلافت کی کمپلیٹلی ساری چیزیں مٹا دی گئیں، اور پوری دنیا کے نقشے کو چھوٹے 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 ملکوں میں ڈیوائڈ کر کے ان کو، یعنی وہی جو برٹش کا ہمیشہ سے رول رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ کانکر، اس نے پھر مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ ایک امت ہوتی، ایک خلیفہ ہوتا پوری دنیا میں، پھر یہ خلافت ختم کر دی گئی، اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ممالک میں ان کے اپنے پریزیڈنٹ اور ان کے اپنے خلیفہ، ان کے اپنے پرائم منسٹرز، اور اس کو پورا ڈیموکریٹک فارم آف وے آف گورنمنٹ کے لحاظ سے لوگوں کو کنونس کر کے، اور پھر اپنے یہاں لوگوں کو پڑھا کے اور اپنے ذہن سے متاثر کر کے ان لوگوں کے ذہنوں کو، جیسے کمال اتا ترک تھا جس نے ترکی خلافت کا اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تو اس نے ترک ایز اے سمجھے ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ترکی کو اس نے آزاد کرا لیا، اس وجہ سے وہ بابائے ترکی کہلاتا ہے، لیکن اس نے اسلام کی دھجیاں بکھیر دی، اس نے اسلام کو نیست و نابود کر دیا، اس نے رسم الخط جو تھا، وے آف رائٹنگ، وہ عربی زبان میں تھا ترکی پہلے، کمال اتا ترک نے اس کو بھی چینج کرا کے اس کو انگلش وے میں کر دیا، تاکہ جو ہماری تہذیبیں جڑی ہوئی تھیں، اسی وجہ سے اردو زبان کی جو اہمیت ہے، اور میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اردو زبان ہماری ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ان سب چیزوں کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا رسم الخط عربی ہے، عربی میں قرآن ہے، عربی میں حدیث ہیں، عربی کے بڑے بڑے علماء ہیں، تو اگر اردو جاننے والوں کے لیے عربی سیکھنا بہت آسان ہے، بنسبت اس کے کہ جس کا رسم الخط ہی بالکل اپوزٹ ہو، انگلش لائک ہو، تو ان کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر تلفظ چینج ہو جاتے ہیں، جو آپ جو الفاظ کے اخراج ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ پوری تہذیب سے کٹ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں نہ ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، نہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، دوسرے انسٹیٹیوشنز میں ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نہ ہمارے لوگ آج کے مسلمان کتابیں لکھتے ہیں جو صحیح طور سے جڑی ہوئی ہوں ہمارے اسلامک ایرا سے، تو وہ آج ہم لوگ سارے کے سارے تقریباً 99% اس میں پاکستانی ہوں، انڈینز ہوں، یا دنیا کے دوسرے مسلمان ہوں، ہم لوگ بہت زیادہ مروب ہو گئے ویسٹ سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے۔ بھائی ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے تو انہوں نے بہت ترقی کی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ چیزیں بھی ہم ہی سے لی تھیں، ہم نے خود ہی اسلام کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم اتنے ذلیل و خوار ہو گئے۔ لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم ریسرچ کریں، ہم محقق بنیں، ہم حق کو تلاش کریں، یعنی جب آپ کسی چیز کو حق پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ محقق بن جائیں گے، اور جب آپ وہ بنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ then you should be able to share it with others، تاکہ ہم لوگوں تک ٹروتھ پہنچے۔ جو نام نہاد لوگوں نے کتابیں، ہسٹری کی کتابیں، میں الحمدللہ بہت کتابیں پڑھی ہیں ہسٹری کی، اور پڑھ بھی رہا ہوں، مسلسل ایک طالب علم ہی رہوں گا مرتے دم تک، تو اس میں جو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ بائی ڈیزائن کوشش کر کے ہماری اسلامک ہسٹری کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ اس کلاس میں بہت سے انڈیا کے مسلمان بھی ہیں، اور ان لوگوں سے میری ماشاءاللہ یہاں بات بھی ہوتی رہتی ہے، تو ان لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ چونکہ تحریک پاکستان کے بعد جب پاکستان بن گیا اور ٹوٹل ہندوؤں کی حکومت آ گئی انڈیا پہ، تو ان لوگوں نے کریکولم چینج کر دیا، ان لوگوں نے مسلمانوں کی برین واشنگ کی۔ آج بھی آپ ان کے ٹی وی چینلز پہ جائیں، یا کوئی جو تھوڑے سے ریسرچ لیول کے اوپر کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی ہیں، ایسی ایسی موویز بنائی ہیں کہ ہمارے مسلمان بچوں کے اندر اس مسلمانوں کے خلاف چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ بیچارے کیا کریں، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو وہاں کا کریکولم، وہاں کی چیزیں پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہی چیز صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے میں انوائٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے مسلمانوں کو، انڈیا کے مسلمانوں کو، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہ پلیز آپ خود پڑھنا لکھنا شروع کریں۔ سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ عربی زبان سیکھیں، تاکہ آپ خود سے ڈائریکٹلی قرآن بھی سمجھیں، حدیث بھی سمجھیں، اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم جو اردو میں اس کے ٹرانسلیشنز ہوئے ہیں، کیونکہ اردو از موسٹ کلوزسٹ، اور مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ انڈیا کے مسلمانوں میں وہ اردو بول تو لیتے ہیں لیکن لکھی بھی اردو سمجھ نہیں پاتے، تو میں ان کو بھی انکریج کروں گا کہ پلیز آپ عربی سیکھیں، اب آپ کو اردو بیچ کا ایک اسٹیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ڈائریکٹ عربی سیکھیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی اٹیچمنٹ پھر ہو جائے گی۔ اور جس طرح میں ابھی کسی اپنے دوست احباب سے ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان میں بھی اب اس قدر نفرتیں ہو گئی ہیں، خود مسلمان مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ کہہ کے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان تو ذلیل و خوار ہیں، لیکن ہم اپنے آبا و اجداد کو ہمیں بلیم کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال یہ باتیں تو انشاءاللہ کلاس میں ہوتی رہیں گی۔
تو منگولز نے کیا کیا کہ انہوں نے بڑے بڑے علماء کو سلاٹر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، قتل کر دیا، خون کی ندیاں بہا دیں. پھر انہوں نے جتنی ہماری بڑی بڑی لائبریریز تھیں، ہاؤس آف وزڈم تھا، بیت الحکمہ تھا، اس کو تباہ و برباد کر کے اس کی کتابیں سب دجلہ اور فرات میں یعنی کہ دریا میں بہا دیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دریا کا رنگ اس کی اینک سے کالا ہو گیا تھا. یعنی اس قدر تہذیب کا سلاٹر تھا یہ، تہذیب و تمدن کا، لٹریچر کا، تمام علوم کا، اسلامی تاریخ کا، ان سب کو سمجھیں قتل و غارت کر کے پانی میں بہا دیا گیا یا خون میں بہا دیا گیا. اور چونکہ منگولز خود بذات خود کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے تو ان کا نالج میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو ہے یہ کچھ نالج بچا لیں تاکہ ہم کہیں اپنی حکومت بنائیں گے یا اس کلچر کے، یا کیونکہ آرٹس اینڈ کرافٹ اور یہ سارے کلچر جو ہیں یہ بہت زیادہ ایسے مشہور تھے کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی کر سکتے تھے، لیکن ان کا ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو یا تو تباہ برباد کر دیا یا پانی میں بہا دیا یا لوگوں کو قتل کر کے خون میں بہا دیا. اچھا، آ, تو ان لوگوں نے فتح کرتے 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 یہ مطلب کسی چیز کو بھی ٹچ کرتے تھے اور یہ اس کو فتح کر لیتے تھے. یہ لوگ پہنچ گئے تھے ایجپٹ تک، اور پھر وہاں پہ عین جالوت ایک جگہ ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جب داؤد علیہ السلام کی اور جالوت کی لڑائی ہوئی تھی جس میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا، یہ وہی جگہ ہے تقریباً. وہاں پہ ایک چشمہ ہے، ایک اس کو عین جالوت بولتے ہیں. تو یہاں پہ مملوک کی آرمی جو ہے، سیف الدین قطز مملوک کا ایک لیڈر تھا، وہ اس نے پھر ان منگولز کو روک دیا تھا وہاں پہ. یعنی اتنی بڑی فورس لے کے آ گیا تھا کہ منگول جیسے لوگوں کو اس نے وہاں روک دیا. تو اس وجہ سے مملوک یعنی ایجپٹ کے اندر منگول داخل نہیں ہو سکے تھے. اچھا، اب مملوکس کون تھے ریئل کوئک، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس وقت ایجپٹ اور نارتھ افریقہ پہ کن لوگوں کی حکومت تھی. یہ بیسیکلی ایوب، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب کروسیڈ کے ارلی پارٹ میں جب بیت المقدس فتح کر لیا تھا، دوبارہ کروسیڈ سے واپس لے لیا تھا، تو پھر اس کی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ڈائنسٹی آئی تھی جس کو ایوبی ڈائنسٹی کہتے ہیں. تو جو اس کے سلیوز تھے، ڈسینڈنٹس آف سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلیوز تھے، سنی مسلمان تھے، کردش اوریجن کے تھے. ان لوگوں نے پھر حکومت لے لی تھی کیونکہ وہ آرمی کے لوگ تھے، بہت ٹرینڈ تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے انڈر کام کیا ہوا تھا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد پھر اس کی بھی ڈائنسٹی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، تو پھر مملوکس نے ٹیک اوور کر لیا تھا. تو انہوں نے پھر ایجپٹ پہ قبضہ کیا، پھر سیریا پہ چلے گئے، اور تقریباً 250 سال تک حکومت کی، 1250 سے 1517 تک. اچھا، اب ایوبیز جو تھے تو انہوں نے سمجھیں کہ ٹرکش اور رشین سلیوز لیے تھے. یہ بھی ہم نے تاریخ میں ابھی پڑھا تھا کچھ عرصے پہلے کہ جو رشین سلیوز تھے اور ٹرکش سلیوز تھے، جس کے اندر آپ سمجھ لیجئے یہی خاندان تھا پورا، تاتاری اور ترکش خاندان. تو ان کو پھر ان لوگوں نے لے کے صرف غلاموں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو بہت اچھے عہدے دیے تھے، ان کو ٹریننگ دی تھی، ان کو ایجوکیشن دی تھی. تو ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے یوبی ڈائنسٹی سے یہ چیز ٹرانسفر ہو گئی تھی مملوکس میں. مملوکس کا مطلب ہوتا ہے غلام. تو یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ان کا پورا حکومت جو ہے وہ مملوکس کہلائی. ٹھیک ہے، تو مملوکس اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. اچھا، یہ جو عین جالوت کے اوپر بیٹل ہوئی تھی وہ سپٹمبر 3 1260، 25 رمضان 658 آفٹر ہجرا. مملوکس نے جو ہے منگولز کو ڈیفیٹ کیا، اور اس طرح سے یہ لوگ پھر واپسی کی طرف بڑھے. پھر انہوں نے کافی عرصے تک اپنا مختلف جگہوں پہ حکومتیں کیا چلائیں، مطلب ٹیکسز لیتے تھے اور قتل و غارت کرتے تھے، اور جو بھی کوئی بھی انکار کرتا تھا ٹیکسز سے. اگر آپ لوگوں نے ارطغرل کی سیریز دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ارطغرل کے زمانے میں بھی اور عثمان کے زمانے میں بھی پھر جو یہ جو منگولز تھے یہ آ کے پوری پوری آبادیوں کو ختم کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور پھر وہ ٹیکس مانگتے تھے. اگر ان کو ٹیکس سونے کی اشرفیوں کے طور پہ نہیں ملے تو پھر یہ سب کو قتل کر دیتے. تو اس وقت جو ہے تقریباً 200 سال کے لیے مملوک جو ہیں وہ اس پہ پورے پہ قابض تھے. اور مملوک حکومت جو ہے وہ ایز اے تھریٹ، منگول جو ہیں وہ ایز اے تھریٹ ان کے لیے موجود تھے کیونکہ کروسیڈز بھی ہو چکی تھیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو مختلف جگہوں پہ پھر دنیا میں لوگ جب انہوں نے مملوکس کا یہ دیکھا تو دنیا میں مختلف جگہوں پہ لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے پھر منگولز کا خاتمہ کیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی منگولز میں سے لوگ مسلمان کر دیا کچھ منگولز کو، اور انہوں نے پھر ہلاکو خان کے خلاف جو ہے وہ جنگیں کی اور پھر منگولز کو ختم کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ امیت جو اسپین میں تھے، عباسد جو ہیں وہ انہوں نے تقریباً پوری باقی دنیا پہ امپائر تھی ان کی.
اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ ان کی سلجوق ٹیریٹوریز، مملوک امپائرز اور چھوٹے چھوٹے اس میں بڑھتے بڑھتے پھر وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. اور یہ جو گولڈن ہورڈ کہلاتا ہے، یہ کیسپین سی کے ارد گرد جو منگولز کا ایک ہولڈ تھا، اس کو یہ گولڈن ہورڈ کہتے ہیں، جو ماسکو تک چلا گیا ہے. حجاز میں جو ہے وہ حجاز، فلسطین، سیریا، ایجپٹ انڈر مملوک تھے. صفوید جو تھے وہ ایران کی طرف تھے، وہ وہاں پہ ترقی کریں. ان کی بھی ہم چھوٹی سی تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر موقع ملا. اور تو بیسیکلی ایک پوری امت کے لیے ایک خلافت تو باعث سمبولک وے میں تو موجود تھی، لیکن ان ایسنس کوئی خلافت نہیں تھی. تو اس وجہ سے ایک بڑا یعنی کہ کریٹیکل ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے. تو اس وجہ سے مسلمان پھر بکھرنا شروع ہو گئے تھے. پھر برقع خان کو اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان کا ایک اور گرینڈ سن تھا، وہ اسلام لے آیا، وہ ہلاکو خان کے خلاف لڑا. اور پھر برقع خان کی آرمیز نے ہلاکو خان کی جتنی ٹیریٹوریز تھیں ان کو کیپچر کیا. اور پھر فائنلی 1368 AD میں Mongols ruling did not last for long as fighting within started and they split into many factions. اب منگولز میں کیا ہوا؟ وہی جو مسلمانوں میں ہوا، وہی جو دوسری قوتوں میں جب ہوتا ہے تو پوری امپائرز ختم ہو جاتی ہیں، کہ منگولز میں پھر آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں. ان لوگوں نے، چونکہ چنگیز خان کی تو ایک یونائٹڈ وے میں رولنگ کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا. اور لڑتے لڑتے پہ جب بالکل ہی چھوٹے چھوٹے سے قبیلے دوبارہ بن گئے، چنگیز خان ہی نے ان قبیلوں کو یونائٹ کیا تھا، اور یہ دوبارہ سے ڈیوائیڈ ہو کے قبیلے بن گئے اور آپس میں لڑنے لگے، اور ان کے بہت سے فیکشنز بن گئے، تو پھر یہ بھی ختم ہو گئے. اچھا، اب آپ کو جلدی سے میں ویری بریفلی یہ دیکھیں، یہاں سے یہ منگولیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ یہ ایئر کو بھی نوٹس کرتے رہیں کہ کہاں سے یہ لوگ شروع ہوئے. 1206 میں یہ منگولیا ہے، یہاں پہ تھے یہ منگولز. پھر 1219 میں اب یہ بڑھنا شروع ہوئے، یہ چائنا کے کچھ حصوں پہ اور رشیا کے کچھ حصوں پہ آئے. پھر یہ مزید بڑے سینٹرل ایشیا کے اوپر آئے، افغانستان کے اوپر کی جو وہ تھی. پھر انہوں نے کیسپین سی کے ارد گرد سارا قبضہ کر لیا، رشیا کے کچھ علاقوں میں آ گئے، پاکستان کے ناردرن ایریا میں ہے، انڈیا کے کچھ علاقوں کو ٹچ کر رہے ہیں اب یہ. پھر انہوں نے یہاں سے ایسٹ کی طرف، ویسٹ کی طرف چلنا شروع کیا. کیسپین سی کے چاروں طرف ان کا قبضہ ہو گیا. اب یہ بغداد اور اس کی طرف بڑھے، یہاں پہ ماسکو تک پہنچ گئے. انہوں نے یورپ کی ممالک کو فتح کرنا شروع کر دیا. پھر یہ بغداد کو اور ان سب کو تباہ کرتے ہوئے پھر انہوں نے پورے ایران پہ، پورے آلموسٹ مڈل ایسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. یہ جو سعودی عرب حجاز کا علاقہ ہے، اس کے اوپر چونکہ مملوکس کی حکومت تھی اس وقت، یہ آپ سمجھیں نارتھ افریقہ ہے، یہ مملوکس کی حکومت تھی، یہ لوگ یہاں بھی حکومت کرتے تھے. تو انہوں نے ایجپٹ کے یہاں پہ انٹر ہونے سے ان کو روک دیا تھا، تو یہ کبھی بھی یہاں نہیں آ سکے، پھر یہاں سے واپس چلے گئے تھے. تو ان کا میکسیمم سیریا اور بغداد تھا. لیکن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی کے تقریباً آدھے حصے پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو ان کو سمندر کی ایکسس بھی تھی، ان کے پاس خشکی کی پوری ایکسس تھی. یہ پورا منگول امپائرز تھا، جو کہ ہزاروں لاکھوں اسکوائر فوٹیج ان کا جو تھا. تو اس کے بعد سے پھر اب یہ کہ اب ان کی منگول امپائر ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، کچھ تھوڑی سی یہاں رہ گئی تھی، یہاں سینٹرل ایشیا میں، پھر ناردرن اس میں، اور اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ختم ہو گئے. یہ بھی ایک چارٹ ہے انویژن، جب چائنا کا انہوں نے انویٹ کیا. یہ سب آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے میں نے رکھا ہے اس میں چارٹ کے، آپ لوگ بعد میں دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح سے انہوں نے چائنا پہ قبضے کیے. پھر منگول ایکسپینشن پوری دنیا میں کہاں کہاں سے چلی اور کس طرح سے لوگوں نے قبضے کیے. اوریجنل کنٹرول کہاں تھا، 1207 سے 1227 تک کہاں قبضے تھے، اینڈ سو آن. پھر یہ آپ کا اوگدائی خانز انویژن آف یورپ، جو یورپ کی طرف اوگدائی خان گیا تھا، تو اس نے کس طرح سے جو ہے یہاں پہنچا تھا. اور آپ یہ سوچئے کہ یہ پورے آدھے یورپ کے اندر گھس چکے تھے یہ سارے. یہ آپ کا سمجھے بلیک سی ہے، یہ کیسپین سی ہے، اور یہ پھر نیچے میڈیٹرینین سی ہے. پھر یہ منگول کا جو گولڈن ہورڈ تھا اس کی ایکسپینشن، اور یہ سارے نقشے ہیں. تو پلیز آپ لوگ جب بھی موقع ملے، سلائڈز میں شیئر کرتا ہوں تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. اچھا، اب یہ اوور ویو کر لیتے ہیں لاسٹ میں، کہ عباسی خلافت کے بعد سلجوق امپائر ہم نے اسٹڈی کی، کروسیڈز ہوئیں، منگولز آئے. پھر مالی امپائر جس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا، یہ سمجھیے کہ اوپر موراکو کے نیچے موریتانیہ اور مالی کے ممالک ہیں. مالی پہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت امیر ترین، دنیا کا سب سے امیر ترین بادشاہ تھا، ناسا منسا اس طرح کا کچھ اس کا نام تھا. اس کو بھی کبھی ہمیں اللہ نے موقع دیا تو اس کو بھی ذکر کریں گے. اس کے بعد پھر آپ سمجھیے آٹومن امپائر آ جائیں گے. یعنی اب ہمارے اگلی جو اسٹڈی شروع ہوگی وہ 1299 سے آٹومن امپائر. پھر اسی دوران صفوید امپائر آئیں گے جو ایران کے اوپر حکومت کریں گے. پھر مغل امپائر آئیں گے جو
بر صغیر میں حکومت کریں گے، اور وہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ خلافت عثمانیہ، اس کا صرف میں انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اگلی کلاس میں کریں گے۔ خلافت عثمانیہ شروع ہوئی 1299 میں، ارطغرل کا جو بیٹا تھا عثمان، اس کے نام سے خلافت عثمانیہ شروع ہوئی، اور یہ 1299 سے شروع ہو کے 1923، ابھی سمجھیے صرف کچھ 150 سال پہلے، ایکچولی 2023، ہاں 100 سال پہلے، 100 سال پہلے تک مسلمانوں کی خلافت تھی، اور انہوں نے پوری کی 624 ایئرس خلافت کی انہوں نے۔ پھر تو ترکی سے چیزیں شروع ہوئی تھیں، تو دیز آٹومن کیلف جو تھے وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ پرفیکٹ نہیں تھے، کچھ بڑے اچھے مسلمان تھے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن بعض لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، اسی وجہ سے اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے۔ تو اگر عثمانوں کے بارے میں، آٹومنس کے بارے میں، ترک کے بارے میں ہم کچھ چیزیں جاننا چاہیے ہمیں، کہ وہ ٹرکش نومیڈس تھے، وہ اسی خاندان سے تھے جس خاندان سے چنگیز خان تھا۔ ٹرکش نومیڈس تھے، خانہ بدوش تھے، اپنی جگہیں بدلتے رہتے تھے، اور وہ ریلیجس وائز اگر دیکھا جائے تو ان کے اوپر صوفی اور اسپرچول پریکٹس تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ منگولز کے اندر بھی اسپرچول پریکٹس تھی، جب وہ کنورٹ ہوئے اسلام کی طرف تو ان لوگوں نے بھی اسی سے ملتا جلتا، یعنی جو روحانی طریقے تھے ان کے لحاظ سے صوفیزم کو انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ تو آج بھی ترکی میں آپ دیکھیں کہ جو سادہ آپ کو اثر ملتا ہے وہ صوفیزم کا ملتا ہے۔ مذہب کے لحاظ سے وہ حنفی تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ماننے والے تھے، اور عقیدے کے لحاظ سے وہ عشری تھے، اور اپنی دوسری 2-3 کلاس پہلے ہم نے عقائد کا بھی ذکر کیا تھا کہ عشری، ماتوریدی، یہ عقائد سارے جب شروع ہوئے تھے، جب یہ جب ابن عربی وغیرہ کا دور تھا، تو اس سے کچھ آگے پیچھے یہ سارے عقائد کی ڈیفینیشن ہوئی تھی، کیونکہ شروع میں عقیدہ تو سب کا ایک ہی تھا، لیکن عقیدے کے اوپر کسی نے ڈسکس کرنے کی سوچی ہی نہیں تھی۔ لیکن جب عقائد میں چینجز آنا شروع ہوئے تو پھر کچھ بڑے بڑے علماء کرام نے اور محدثین اور فقہا نے بیٹھ کے پھر عقیدے کو بھی اسٹریٹ کر کے اس کو بھی ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھیے کہ عثمانی خلافت اس طرح سے ہوگی، تو یہ پہلے 15 وہ ہیں، یہ سلطان کہلاتے تھے، کیونکہ خلافت ابھی بھی یاد رکھیں کہ ابھی عباسی خلافت قائروں میں موجود ہے، اور سمبولک خلیفہ وہی لوگ ہیں، لیکن یہ کہ تقریباً 14 سلطانز کے بعد پھر سلیم ون جب آئے، جو یہ آئے، تو انہوں نے پھر، اس وقت عباسی حکومت ختم ہو چکی تھی، ختم ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا۔ تو جو پہلے خلیفہ ٹرکش امپائر کے یا آٹومن امپائر کا جو پہلا خلیفہ تھا وہ سلیم ون تھا، لیکن جو پہلا سلطان تھا وہ عثمان ون تھا، اور اس طرح سے اور خان مراد یہ سارے چلتے ہیں۔ بیچ میں ان کے سول وار بھی آئی تھی، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ محمد ٹو جو کہ کیا کہتے ہیں، سلطان محمد فاتح، جس نے پھر قسطنطنیہ فتح کیا تھا، استنبول کس طرح سے فتح کیا، اور چیزیں آگے بڑھیں۔ یہ آپ لوگوں نے اگر ارطغرل سیریز دیکھی ہے تو یہ چہرے آپ کو یاد ہوں گے یقیناً۔ یہ چہرے اصلی چہرے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں چونکہ میڈیا اس طرح سے اثر کرتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ارطغرل کا یہی چہرہ آتا ہے، اور عثمان کا یہی آتا ہے، اور ان کے ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کا۔ لیکن میرے خیال میں وہ سیریز بہت اچھی تھی، جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ بہت سی چیزیں تو اس میں ڈراماٹائزیشن ہے، اور تھوڑی سی چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں، چینج کی گئی ہیں، لیکن اوور آل وہ جو ایک ایرا تھا، عثمانیہ خلافت شروع ہونے سے پہلے کا جو ایرا تھا، وہ بہت اچھے انداز سے، بہت ہی، اور اب تو اس کی سب ٹائٹل بھی آ چکے ہیں، اردو میں بھی ڈب ہو چکا ہے، انگلش میں تو پہلے ڈب ہو گیا تھا، نیٹ فلکس کے بھی اس پہ سیریز پڑی ہوئی ہیں۔ تو آئی انکریج آل آف یو کہ اف یو ہیو ٹائم، بہت لمبی سیریز ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہمیں ملیں گی جو شاید ہمیں دوسری خلافتوں یا مسلمانوں کے حکومت کے دوران نہیں ملیں گی۔ تو خلافت عثمانیہ 624 ایئر چلی۔ اگلے ویک انشاءاللہ ہم عثمانیہ خلافت کو شروع کریں گے، اور پھر یہ بھی ایک بہت رچ دور ہے، یعنی تاریخ کے لحاظ سے بھی، کیوں اب ہم جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے، تاریخی مواد جو ہے، ڈیٹا بہت زیادہ اویلیبل ہے، ڈاکیومنٹیشن موجود ہیں، تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اگلی کلاسوں میں ضرور آئیں گے، اور عثمانیہ خلافت پڑھنے میں ہم سب کے ساتھ سفر طے کریں گے۔ ابھی ہم کوشچن آنسر سیشن لے لیں گے، اس کے بعد پھر ڈسکشن سیشن ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر وقت ہے تو ضرور رکیں اور سوالات جوابات کے حصے میں شامل ہوں، ادروائز پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔